ولی اللہ کو مشکل کشا ماننا یہ عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل کشا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حاجت روائی کی طاقت عطا فرمائی ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو مددگار بنایا، جو کہ قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن سے ثابت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ اب ایک اور حدیث پاک میں آپ کو پیش کر دوں، سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا اور دیگر مفسرین نے بھی حدیث کو نقل کیا۔ حافظ ابن کثیر کا نام اس لیے میں نے دیا کہ وہابیوں کے امام ابن تیمیہ کا یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ حدیث پاک یہ ہے، ان اللہ لیدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ البلاء، جس کا مفہوم یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ایک ولی کے سبب آس پاس کے 100 گھر والوں کی بلا اور مصیبت سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو ایک ولی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ 100 لوگوں کی نہیں، 100 گھر میں رہنے والوں کو بلا اور مصیبتوں سے بچاتا ہے، تو وہ ولی اللہ کی عطا سے سبب دفع بلا ہوا، دافع البلا ہوا، یعنی اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے بلا کو دفع فرمائی۔ تو اولیاء کرام دافع بلا اور مشکل کشا ہے، یہ تو قرآن سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی ثابت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان۔ مزارات پہ جا کے قدم بوسی کرنا، دیکھیے یہ گناہ نہیں ہے، قدم بوسی کرنا، مزار کو چومنا یہ گناہ نہیں، لیکن ادب اسی میں ہے کہ آدمی جب حاضری دینے کے لیے جائے تو 4 ہاتھ کے فاصلے پر رہ کر ادب کے ساتھ فاتحہ پڑھے، درود شریف پڑھے، ذکر و اذکار کرے اور ان کو اس کا ثواب گفٹ کر دے۔ مزار کو چومنا گناہ نہیں، لیکن ہم گنہگار ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائے تو ادب کے ساتھ 4 ہاتھ کے فاصلے پر رہے، یہی ادب ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کی بارگاہ میں ہماری حاضری دلوا دی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور تھوڑے فاصلے پر رہ کر ادب کے ساتھ فاتحہ پڑھے۔